الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، شعبان المعظم بہت ہی مبارک اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کو مقدمہ رمضان بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک ہلکی سی جھلک رمضان کی یہ مہینہ دکھاتا ہے، اور اس جھلک کو دیکھنے کے لیے اس شخص کی طلب اور جستجو اور لگن اگر ہوگی تو وہ محسوس کر سکے گا اس کی چاشنی کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے کی نسبت اپنی طرف کی اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے تاکہ مسلمان اس مہینے میں خوب روزے رکھ کر آنے والے رمضان مبارک کی تیاری کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور ان کی طبیعت میں کوفت آ رہا ہو، روزہ رکھنے سے ان کو پریشانی محسوس ہو رہی ہو۔ اس وجہ سے پریکٹس کے لیے خود کر کے دکھایا کہ شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھے۔
علیہ السلام کی عادت تھی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہر مہینے کی. تو بعض دفعہ کسی اسفار کی وجہ سے، کسی جنگ کی وجہ سے یا دیگر کسی معاملات کی وجہ سے گزشتہ مہینوں میں ان ایام کے جو روزے رہ جاتے تھے ان روزوں کی قضا آپ شعبان کے مہینے میں فرماتے تھے. یعنی ان روزوں کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر وہ رہ بھی جاتے تو ان کو شعبان کے مہینے میں پورا فرماتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ فلاں عورت ہے جو رجب کے مہینے میں خوب روزوں کا اہتمام کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسے جا کر خبر کر دو کہ اگر تم روزے رکھنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے بہترین مہینہ شعبان معظم کا ہے کہ تم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرو، رجب کے مہینے میں روزے نہ رکھو، تاکہ شعبان کے مہینے میں جب تم روزے رکھو گی تو تمہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کوفت محسوس نہیں ہوگی، ایک اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، طبیعت میں نقاہت نہیں آئے گی، پریشانی محسوس نہیں ہوگی. اگر طبیعت بعض لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، ایک آدھ روزہ رکھتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر 2-4 دن کے بعد پھر وہ سیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں اپنی تھوڑی سی عادت بنا لیں تاکہ رمضان المبارک کے اہم روزے اس سے قضا نہ ہو جائے. رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. صرف ایک روزہ چھوڑنے پر. اور جو ہمارے یہاں پر مسلسل کئی روزے چھوڑتے رہتے ہیں تو ان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی نعمت کو وہ انجانے میں چھوڑتے جا رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہو رہا. دو جہاں کے سردار جن کے لیے جنت کو مسخر کیا گیا، جن کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے اس نظام کو چلایا گیا، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے شعبان میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی امت سے بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی روزے رکھا کرو. یہ بظاہر اہتمام کر کے بتانا یہ میرے اور آپ کے لیے تھا تاکہ آج یہ بندہ مجھے دیکھے تو شاید اس کو بھی اس مہینے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. اگر میں نہ کرتا تو یہ سوال اٹھا سکتا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے بھی یہ کام نہیں کیا تو میں کیوں کروں، اور بجا طور پر بنتا بھی تھا. لیکن آپ نے مسلسل اس مہینے میں روزے رکھ کر بتایا کہ ان روزوں کا اہتمام کرو تاکہ تم رمضان المبارک کے روزے نہ چھوڑو. ایک رمضان، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے دعا کا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
رجب کے مہینے سے یہ دعا شروع ہو جاتی اور رمضان المبارک تک یہ چلتی رہی کہ اللہ میری زندگی میں اتنی مہلت دے دے کہ میں اس سال کا رمضان المبارک دیکھ سکوں. اور بزرگان دین سلف صالحین سے یہی روایت ملتی ہے ہمیں کہ رمضان المبارک جب گزر جاتا تو وہ اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی چیزیں بیان کرتے کرتے گزار دیتے 6 مہینے. کہ ایک مہینہ تھا جو گزر گیا برکتوں والا، رحمتوں والا. یعنی جس کی اتنی چاہت کا ذکر کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہو، جب وہ چلا جاتا ہے تو 2-4 دن اس کی یاد آتی رہتی ہے. فلاں میری بہن آئی تھی، فلاں میرا بھائی آیا تھا، اس کو یاد کیا جاتا. اسی طرح جب وہ آ رہا ہو پھر اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے. یا فلاں آ رہا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کر لو، ان کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کر لو، ان کو پریشانی نہ ہو. گرم ٹھنڈے پانی کی سہولت کا انتظام کرو، پنکھے کا انتظام کرو، اے سی کا انتظام کرو. کیوں؟ ہمارے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رمضان المبارک کا اہتمام کیا اور صحابہ کو کر کے دکھایا کرتے تھے کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کی تیاری تم کو رجب کے مہینے سے شروع کر دینی. میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ بزرگان دین 6 مہینے بعد تک اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک مہینہ گزر گیا جو رحمتوں اور برکتوں والا تھا، اور 6 مہینے آنے سے پہلے اس مہینے کا انتظار کرنے لگ جاتے تھے کہ دوستو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں تم اپنے گناہوں کو بچا سکتے ہو، جس میں تم اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہو، اپنے سیاہ دل کو اللہ رب العزت کے نور سے منور کر سکتے ہو، اپنے پورے سال کے گناہوں کو معاف کروا کر جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہو. یہ وہ مہینہ ہے جو تمہیں جنت کے دروازے تک جلدی سے لے جا سکتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو تمہارے گناہوں کو دھو کر تمہیں ایک صاف اور شفاف ایک ایسے بچے کی طرح جس کو آج ہی کسی ماں نے جنا ہو اس طرح تمہاری حالت کر سکتا ہے. تو یہ اہتمام کر کے دکھانا ہمارے لیے تھا میرے عزیزوں. اب ہم اس میں سے کتنا حاصل کرتے ہیں اور کتنا اس مہینے کی قدر کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جان کر دے سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ روزے رکھ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں شاید شعبان کے مہینے کے روزے بھی فرض ہوں. جس طرح رمضان المبارک کی قدر و منزلت ہے اسی طرح شاید شعبان کے مہینے کی بھی ہے. یہ اہتمام کر کے دکھانا میرے اور آپ کے لیے. اب اگر کوئی شخص، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص روزے رکھے اس میں کیونکہ فرض نہیں ہے، نوافل ہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر رمضان المبارک سے پہلے روزے نہ رکھوں اور رمضان کے مہینے میں روزوں کی ابتدا کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں میری طبیعت خراب ہو جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کو کمزوری ہو جاتی ہے روزے رکھنے سے، اور بعض کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کے کچھ عوارض آ جاتے ہیں. کیوں؟ پورے سال میں اس نے کبھی روزے نہیں رکھے ہوتے، ایک دم روزے رکھنے شروع کرتا ہے تو اس کی جسامت جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا. تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں 2-4 روزے رکھ کر کچھ اپنی عادت بنا لے، تاکہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہو تو اس کی طبیعت بن چکی ہو کسی حد تک. کہیں یہ نہ ہو کہ رمضان میں ابتدا کرے اور طبیعت خراب ہو جس کی وجہ سے 1-2 روزے اس کے رہ جائیں، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پہلے سے روزے رکھے. اور اگر کوئی اس طرح بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ 15 رمضان المبارک 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. بعض لوگ روزے رکھتے ہیں، ان کو کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم تھکا تھکا سا محسوس ہونے لگتا ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد میں روزے نہ رکھیں. ہر شخص اپنی طبیعت کے موافق اپنے معاملات کو جانتا ہے کہ مجھے کتنا عمل کب تک کرنا ہے. جن چیزوں میں ہمارے لیے تخفیف ہے اس میں ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن جہاں تخفیف نہیں ہے، جہاں اٹل بات آ چکی ہے، فرض کا معاملہ ہے، وہاں ہم نے اپنی آخر تک کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، آج معمولی سی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے. آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے، حالانکہ وہ سفر کوئی طویل نہیں، علاقے میں ہی ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ یہ میں نے آپ حضرات سے کے سامنے پہلے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ مل چکا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتا. ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، اگر صرف ہم ایک سال کو ہی شمار کرنا شروع کریں تو یہ بھی بہت بن جاتے ہیں. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے پوری زندگی روزے رکھتا رہے، پھر بھی اس ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتا. تو شعبان کے مہینے کو ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے گزارنا ہے. اس تیاری میں مختلف چیزیں ہیں. پھر آدمی اپنے سودا صرف کا انتظام کرے کہ رمضان المبارک میں مجھے کسی اضافی قسم کے سودا صرف کی ضرورت نہ پڑے. میں اپنا آٹا، اپنی دالیں، اپنے کھانے کا سامان وافر مقدار میں کر سکوں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاروں. صرف روزے رکھنے کی حد تک نہیں، باقی معاملات میں بھی دیکھنا. کئی بزرگان دین کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مکمل طور پر رخصت دے دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں عبادت ہی اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں کماتا ہے
اور کمانے کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتا ہے تو اس مہینے کی مناسبت سے اس کا اجر بھی ڈبل ملے گا اس کو، کہ وہ رزق حلال کے لیے نکلا ہے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے نکلا ہے، ان کی تربیت کے لیے نکلا ہے، ان کے 2 وقت کی روٹی کے لیے نکلا ہے، تو اس پر اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ جہاں رمضان المبارک میں دوسری چیزوں میں اجر ہے تو یہاں بھی اجر زیادہ ہوگا۔ لیکن کوئی شخص اگر پہلے سے انتظام کر لیتا ہے تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے، کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے پہلے سے انتظام کیا اور رمضان المبارک کو خاص اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مختص ہو۔ آج ہم افسوس کے ساتھ ان ایام کی، ان مہینوں کی قدر نہیں کر پا رہے۔ جس طرح دوسرے دن گزرتے جا رہے ہیں، رمضان ہر سال آ رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ایک رمضان گزر گیا، اب ہر شخص دیکھ لے کہ اس کی عمر کیا ہے اور کتنے رمضان گزر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ہمارے زندگی میں کتنے رمضان المبارک گزر چکے ہیں، ہر شخص دیکھے کہ میں اپنی بخشش کروا سکا ہوں یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، جبرائیل امین علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا۔ کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ وہ احادیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ایام کی قدر بتکلف کرنی ہے، تکلفاً اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا ہے، ندامت کے ساتھ اپنی آنکھیں جھکانی ہیں، اپنا سر جھکانا ہے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان ایام کو گزارنا ہے، تاکہ جس کی طلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہمیں بھی حاصل ہو سکے۔ بروز قیامت کم سے کم ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے حصول جنت کے لیے اپنی گردن کو جھکایا، اپنے کو سجدے میں ڈالا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ان روزوں کا اہتمام کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آنے والا رمضان المبارک اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت باقی نہ رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اس شعبان کے مہینے کو نوافل میں کہا جاتا ہے، سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، ان سنتوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے تو جمعے سے پہلے کچھ سنتیں پڑھتے ہیں۔ ان سنتوں سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک دلی طور پر، ایک طبعی طور پر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ایک خشوع حاصل ہوتا ہے کہ وہ فرض کی طرف پھر جاتا ہے۔ تو یہاں شعبان کے روزے رکھیں گے تو ایک سنت پوری ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر رمضان المبارک کے لیے ایک تیاری ہو جائے گی جو ہمارے فرض کا۔
تو اس کا اہتمام اسی طرح کرنا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے شب برات سے متعلق جو فضائل ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ اس مہینے کی ایک عظیم رات شب برات ہے جو 14 کی رات 15 کے دن آتی ہے اور اس دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعے ذکر کریں گے۔